نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے دین کے ساتھ اللہ اللہ کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس بات پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کائنات کا جتنا نظام ہے فرمایا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے، یعنی اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے اللہ کے حکم کے بغیر، کیا کہا؟ اللہ سے اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے وہ چیز کرنا اللہ نے ہوتا ہے لیکن کرائے گا مخلوق کے ذریعے سے، یہی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا؟ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہوگا اسباب کے ذریعے سے، نظر وہیں سے آ رہا ہوگا لیکن کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس اسباب کا انکار کر کے بیٹھ جائیں۔ مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ اسباب کا یقین شرک ہے، اسباب کا یقین شرک ہے، اسباب کا انکار کفر ہے، اور اسباب پر چلنا یہی سنت ہے۔ یقین کس کا رکھنا ہے؟ کہ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے سامنے جو سبب نظر آ رہا ہے وہ اختیار کر لیں اور پھر اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ جائیں کہ اب اللہ جو ہے وہ اپنا حکم فرما دیں گے اور کام ہو جائے گا۔ انسان کے جو نصیب میں ہوتا ہے اسے ملتا وہی کچھ ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی محنت کر لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت بھی کرنا چھوڑ دے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے اور محنت بھی کرنی ہے، لیکن دونوں چیزوں کے اندر اعتدال، دونوں چیزوں کے اندر اعتدال، کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بھی ہوں اور اسباب پر چلنے والے بھی ہوں۔ یہ جتنے نظام ہمیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان نظاموں کو جب انسان سوچتا ہے تو پھر انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اللہ اتنے بڑے بڑے نظاموں کو چلا سکتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نہیں کر سکتا، میرے معاملات کو یا میرے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ ہماری نظر جہاں اللہ پہ جانی چاہیے وہاں مخلوق پہ چلی جاتی ہے، اور جہاں مخلوق پہ جانی چاہیے وہاں اللہ پہ چلی جاتی ہے۔ یعنی جہاں اسباب اختیار کرنے ہیں وہاں ہم اللہ کا یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ سے مانگنا، اللہ سے تو ہر صورت میں مانگنا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں نا کہ دل اللہ کو دے دو، یعنی اس کے لیے کوئی وقت کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، ہر وقت انسان بس
کیا ہو؟ اللہ سے مانگنے والا ہو، دل بھی دل میں وہ لگا ہو، دل ہی دل میں وہ لگا ہو۔ فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے جاؤ تو اللہ کو کہو میرے پاس نہیں ہے۔ کلیہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے پاس جاؤ، جتنا بھی مال تمہارے پاس ہو، جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جا کے کیا کہنا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے۔ اور جب مخلوق کے سامنے جاؤ، دوستوں یاروں کے سامنے جاؤ، تب یہ کہو کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، شکر ہے اللہ کا، میں راضی ہوں اس سے۔ یعنی مخلوق کے سامنے اپنی کمی نہیں آنی چاہیے۔ حضرت جی نے فرمایا نا، اتنا مانگو کہ اللہ تمہیں دروازے توڑ کے دے دے۔ اور فرمایا جب دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ نا دروازہ کھلنا، دروازہ کھلے گا تو پھر بند ہو جائے گا، اور جب دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو بند ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اتنا مانگو کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے، اتنا مانگو کہ وہ دروازہ ٹوٹ ہی جائے۔ اور جب دروازہ ٹوٹ رہے گا پھر آتا رہے گا، پھر آتا رہے گا، پھر ختم نہیں ہوتا۔ آسان مثال سمجھائی نا، فرمایا اس جیب میں پیسے پڑے تو اس سے نکال کے دوسرے میں ڈالو، اور کہو اللہ یہ جیب خالی ہو گئی۔ پھر اس میں آئے، پھر نکال کے دوسری جیب میں، تیسرے میں ڈالو، اور اللہ یہ جیب خالی ہو گئی۔ یہ مانگنے کا اصول بتایا کہ اتنا مانگو، کیونکہ مانگ کس سے رہے ہو؟ اللہ سے۔ اور اللہ کے در کے بیکاری اللہ کو پسند ہے، اللہ سے مانگنے والے اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ انسان کو یقین ہوتا ہے نا، میں تو بعض مجبوری میں انسان قرض بھی لیتا ہے، لیکن قرض لیتے وقت بھی نظر تو مخلوق پہ جا رہی ہے نا، لیکن ہر دفعہ قرض بھی نہیں، بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تو عطا فرما، تو دے گا، میرے تمام مسئلے، میری تمام چیزیں، میرے تمام نظام بن جائیں، میرے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، میری تمام چیزیں حل ہو جائیں گی۔ ہم لوگ جو ہے اپنے شیخ، اپنے استاد، پھر ہماری نظر وہاں پر بھی چلی جاتی ہے، تو ان کو ایک دفعہ کہہ دینا تو ان کی طرف سے جو کام ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اب پھر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے، کہ اللہ کرے گا تو ہی۔ یہ لوگ تو ایک ذریعہ ہیں، ان کو میں کہہ سکتا ہوں میرا نظام چلائے گا تو ہی، تجھ سے میرا نظام چلے گا، تو اگر نہ چاہے تو یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ نظام چل نہیں سکتا۔ تو جب نظر اللہ پر ہوگی تو پھر شیخ یا استاد کے ذریعے بھی جو کام ہونا ہوگا وہ کیونکہ وہ تبھی کر سکتا ہے، اس کو بتا دیا جائے گا، سکھا دیا جائے گا، کرا دیا جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ بعض اوقات اس لیے بھی نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ کی نظر اللہ سے، آپ کی امید، آپ کا یقین اللہ سے ہٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کے یقین مضبوط کرنے کے لیے یا آپ کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے، یعنی دنیا کا کوئی شخص، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ کیوں کھڑا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، بلکہ کھڑا کون ہو؟ آپ اللہ کی طرف دیکھیں اور اللہ وہ آپ کے لیے مست۔ پھر انسان کو وہاں سے ملتا ہے، جیسے ہم سنتے آتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ انسان خود کہتا ہے یہاں سے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ دے، مجھے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر انسان کی ترقیاں کس چیز میں ہوتی ہیں؟ انسان کی ترقی ہوتی ہے
اس کے مرکز کو آباد کرنے میں. ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ میرا نظام تو چلے، لیکن ہم اپنے مرکز کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے بڑوں کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یعنی بڑی چیزیں چھوڑ دو، ہم اپنے شیخ کے بیانات کو نہیں سنتے. اب جس کسی کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے جی میں سنتا ہوں جی. اب جب تم سنتے ہو تو جب ہم اپنے چینل کے اوپر ویوز دیکھتے ہیں تو نظر ہی کوئی نہیں آتے، تو کیا سنتے ہیں آپ؟ اور پھر جب معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کی ترقی کا سبب صحبت شیخ ہے، بیانات شیخ ہے، تصور شیخ ہے. جب وہ نہیں ہوگا، اب بات یہ ہے نا کہ جی ٹائم تو کسی کے پاس نہیں ہے. اس دور میں کس کے پاس ٹائم ہے؟ یہ وقت اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے. وہ ایک سے نا فیس بک پر اس سے بحث چل رہی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو عبادت ہے، جو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو طاقت ملتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری طاقت کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے. اب جو پیر ہے نا، پیر تو بن چکا ہے، اسے کیا ہے؟ کوئی بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن اچھا انسان وہی ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ چیز اللہ نے مجھے دی ہے تو میں اس کو آگے لوگوں میں پھیلاؤں، لوگوں کو پہنچاؤں. تو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ مل جائے، ہماری بھی اللہ کے ساتھ قربت ہو جائے، ہم بھی اللہ والے بن جائیں، ہم بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، اللہ اللہ کرانے والے بن جائیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم سے ہوگا نہیں، ہم کر سکتے نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. یہ گناہگار تو سارے ہیں، گناہوں سے پاک تو صرف کون ہے؟ انبیاء ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ. جب آپ کہتے ہو نا میں گناہگار ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا، تو رستہ کس نے بند کیا؟ کچھ وقت تو مختص کر لینا کہ میں نے روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ہفتے میں 1 بیان آتا ہے، 1 آتا ہے. اب اس ہفتے کے 1 بیان کو اکثر لوگوں کو، دکانداروں کو جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اور جو ڈیوٹیوں پہ جانے والے ہیں ان کی جمعے سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے. تو جمعے والا دن ہم فارغ کر لیں اللہ کے لیے. جمعے کے بعد سے لے کے تقریباً آج کل چونکہ دن چھوٹے ہیں تو عصر کے بعد تک حضرت کا بیان چلتا ہے، وہ بیان سن لیں، اس کے بعد یہاں آ جائیں. جب انسان اللہ کو وقت دیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکتیں ڈالتے ہیں. اور جب اس کے معاملات پھر سے جب وسوسے آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کچھ اسی لیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں عزت کی چاہ ہے نا، کہ عزت ہمیں ملنی چاہیے لوگوں کے سامنے، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے. وہ مفتی ابراہیم صاحب فرماتے ہیں نا، پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع
دلیل ہو جاؤ۔ ہم آتے ہیں، استاد یا شیخ ہمیں کوئی بات کر دے تو ہمارے دل کو لگتی ہے، او میری بےزتی کرا دی۔ اکثر ساتھیوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب اس کی کہیں کوئی اگر راہ بھی مزاح میں بات کر دے یا اس کی کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر دلیلیں دینے لگتا ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا۔ بھائی استاد یا شیخ کے سامنے جب آپ کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کو غم نہ کریں، وہ آپ کی بےزتی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس توجہ سے آپ کے اندر وہ بیماری، وہ غلطی ختم ہو جائے۔ شیخ یا استاد کا کام آپ کی تعریفیں کرنا نہیں ہے، تعریفوں کے پل باندھنا نہیں، میرا فلاں شاگرد بڑا کام والا ہے اور فلاں جناب وہ ایسے ہے اور فلاں ایسے ہے اور فلاں ایسے ہے۔ کیونکہ ہم یہاں کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ استاد کے لیے کریں یا شیخ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے کریں؟ تو جب کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ ہم استاد سے یا شیخ سے یا پیر سے کس طریقے سے لے سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی قربت حاصل کرنے میں دو باتیں اگر ہمیں سننی پڑ جائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم اگر اپنے مرکز کو آباد کریں گے تو پھر اللہ ہماری تمام نظام کو، ہمارے گھروں کو اللہ آباد کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے مرکز کراچی مرکز ہے، پھر جو کراچی جا نہیں سکتے وہ یہاں بیٹھ کے حضرت کے بیانات کو سنیں، پھر اس کے بعد ہمارے علاقے کا مرکز ہے کہ یہاں کس طریقے سے لوگ جڑنے والے بن جائیں۔ کیا ہماری تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں مغرب کے بعد بیان ہے تو ہم مغرب کے وقت گھر سے نکلیں گے تو ہم جب پہنچیں گے تو آدھی چیز تو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مغرب کے بعد بیان ہے تو میں عصر کے وقت پہنچنے کی کوشش کروں تاکہ اپنے مرکز کا گھر ہے نا ہمارا، میں بھی کسی کام کا حصہ بن جاؤں، میں بھی کوئی خدمت کر دوں، میرا بھی کوئی نظام۔ جب آپ یہاں کام کریں گے تو پھر آپ اپنے علاقوں کی مسجدوں میں بھی کریں گے، اپنے گھروں میں بھی کریں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی وہی ترتیبات ہوں گی، کیونکہ یہاں سے سیکھ کر نظام کے اندر کام کرنا ہے، یہاں سے سیکھ کر نظام کے اندر کام کرنا ہے۔ ہفتے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سارے سنتے ہیں، ہفتے کے بعد اب کے 2 ہفتوں سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں قرآنی عربی کورس کرنا ہے، کتنے لوگوں نے اس کے بعد پوچھا کہ جی کیا تیاری ہوئی ہے، کیا سسٹم ہوا ہے؟ جونیئرز کو چھوڑ دو، جو سینئرز اپنے آپ کو سمجھے وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی مڑ کے پوچھا کب شروع ہے، کس طرح سے کریں گے، کس طرح سے چلائیں گے۔ مفتی صاحب نے کرانا ہے، استاد جی نے کرانا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کیا ہے؟ یا ہم نے کتنی کوشش کی اس چیز کو پھیلانے کے لیے کہ اگر میں شامل نہیں ہو سکتا تو مزید لوگ شامل ہو جائیں، کم از کم مجھے اجر ہی مل جائے۔ لوگ جب قرآن سیکھیں گے یہ چیزیں آج سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن جب انسان کسی وقت کسی جگہ پر پہنچتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ کاش میں اس چیز کا حصہ بن جائے۔ انسان کسی درخت کے ساتھ کو دیکھے نا تو جو پتا یا جو ٹہنی اس درخت کے ساتھ جڑی رہے، ایک وقت آتا ہے تو وہ
تناور اس کا وہ بن جاتا ہے، سخت لکڑی بن جاتی ہے، حالانکہ پہلے وہ ایک پتلی سی شاخ ہوتی ہے جس کو توڑنا نہایت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی اس درخت کے ساتھ جڑے رہنے سے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اور جس ایک شاخ کو اتار کے توڑ کر پھینک دو، کیا وہ بھی مضبوط ہوتی ہے؟ ہم اگر اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں مضبوط بنائے گا، اللہ ہمارے نظاموں کو کھولے گا، اللہ ہمارے نظاموں کو بنائے گا۔ بارہا عرض کی ہے کہ بھائی جو ساتھی نہیں آتے ان سے پوچھا کریں کہ آپ کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، بیماری ہے، کس چیز کا معاملہ ہے۔ بس آئے، وقت گزارا اور چلے گئے۔ اجر تو آنے کا ملتا ہے، دعا میں انشاءاللہ اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے، لیکن اس چیز کو آگے پہنچانا اور آگے لے کے جانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے سوچ کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، انسان کی سوچ اور فکر کے اوپر اللہ کے فیصلے ہیں۔ دنیا کے اوپر سوچ اور فکر کرتا ہے، اللہ اس کا نظام بنا دیتے ہیں۔ آخرت کے لیے یا اللہ کے قرب کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ دے گا۔ ملے گا وہی جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، جتنی بھاگ دوڑ مرضی کر لو۔ اپنے اندازے، اپنی چیزیں، اپنے معاملات، اپنے ایسے کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا، ویسے کر لیں گے تو ویسے ہو جائے گا۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہ رزق کا نظام ایسے ہے نا کہ اس کے لیے ڈیوٹیاں مقرر ہیں، اس کے لیے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، وہ اس کے پیچھے آتے ہیں۔ جہاں سے لکھا ہوتا ہے نا، جہاں سے لکھا ہوتا ہے وہ دینے آتے ہیں، انہوں نے پہنچانا ہے۔ وہ جیسے آج کے بیان میں فرمایا نا، فرمایا مرد کا جو رزق ہے وہ عورت کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے حضور کا فرمان سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھیے، فرمایا حدیث کے اوپر غور کیا کر۔ گھر میں پڑھا جائے مطلب یہ کہ گھر والے پڑھیں۔ کون پڑھے؟ گھر والے پڑھیں۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اس لیے گھر والے پڑھیں۔ سورہ واقعہ گھر والے پڑھیں۔ فرمایا اس میں اسرار و رموز ہیں، خواتین کے ساتھ اللہ نے، عورت کے ساتھ اللہ نے رزق کو خاص کیا ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو نظام، معاملہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ واقعہ والا جو عمل ہے کوشش کریں کہ گھر کی خواتین کریں، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو اللہ نظام کو کھولنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر جب اللہ دیتا ہے، دینے کے لیے ترتیبات جیسے پہلے بھی عرض کی کہ بے حساب مانگنا شروع کر دیں۔ کیا کریں؟
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، فرض نماز کے بعد دعا مانگ لی، حساب برابر ہو گیا۔ یہ مانگنا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اکثر ساتھی سوال کرتے ہیں نا، یہ جو حضرت کہتے ہیں کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ کیسے ٹوٹے گا؟ دروازہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقیر اور ایک گدھا گھر کو پکڑ لو کہ وہ اڈے کے اوپر یا ہوٹل کے اوپر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے 5-10 لے کے جاتا ہے، تو وہ کیسے لے جاتا ہے آپ سے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جب تک آپ اس کو دیتے نہیں وہ مانگنا چھوڑتا نہیں، اور ذرا ایسی آپ نے اس کے اوپر توجہ کر دی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دے گا، پھر اسے نہیں جانا۔ اگر آپ اس پہ توجہ نہ دیں نا تو وہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا دل نرم ہے، یہ دے گا۔ اللہ تو ہے ہی رحمت ہی رحمت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ مانگ کے بے غم ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں دیا، جبکہ یہ دل تو کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ مسلمان مومن کا دل اللہ کا کام کرتے ہوئے، نظام چلاتے ہوئے 24 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے سو جائیں گے تب تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو جاگ رہے ہیں بس لگے رہے مانگتے ہیں، اللہ دے، مجھے تجھ سے ہی چاہیے، مجھے تیرے سے ہی چاہیے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے صحابہ کا واسطہ، تجھے بزرگوں کا واسطہ، جس بزرگ کا نام یاد آئے اس کا واسطہ دو۔ سنے گا نہیں بلکہ وہ دروازہ اللہ توڑ دے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک جگہ سے ملتے ہیں نا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اس سے دروازہ ٹوٹتا نہیں۔ جب آپ کو ایک جگہ سے مل جاتے ہیں نا، مشکل حل ہو گئی، بے غم ہو گئے، مانگنا چھوڑ دیا، پریشانی ختم، اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا، پریشانی جو ختم ہوگی، اب اگلی پریشانی آئے گی پھر مانگیں گے۔ تو یہ دروازہ کھلواتے ہو، توڑتے نہیں ہو۔ توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ پریشانی ختم ہو گئی، پیسے آ گئے، پھر بھی مانگو، اللہ اب بھی چاہیے، یہ والی کھالی ہے، یہ والی کھالی ہے، بچوں کے لیے چاہیے، گھر کے لیے چاہیے، بل کے لیے چاہیے، فلاں کے لیے چاہیے، پریشانی نہیں ہے پھر بھی مانگے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس سے دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تب مانگ رہا ہے، جب ضرورت پڑے تب اللہ کے حضور پیش ہوا ہے، جب کوئی مشکل آئی ہے تب اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اور دروازہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے، ایک چیز لے سکتا ہے، جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تو دے گا تو مجھے ملے گی ورنہ ملنے والی نہیں، تیرا حکم ہوگا تو میرے پاس آئے گی ورنہ آئے گی نہیں۔ تو دروازہ اللہ کا اللہ سے توڑوا لیں۔ دعا تقدیر بدلتی ہے، لیکن کیسے کہ بار 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 مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں۔ اور کوئی دنیا والا پوچھے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ رونے نہیں پا دینے، یہ او محسن کاکڑ صاحب آئیں تھے جناب، رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ حاکم کوئی بھی آئے، رزق کس نے دینا ہے؟ ان چیزوں کی ترتیبات اللہ نے رکھی ہیں، وہ اللہ نے دی۔ وہ حاکم آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہ خود بیچارہ اپنے رزق کے لیے تو حاکم بنا ہے، وہ آپ کو کیا دے گا؟
اور میں کل کسی جگہ میں بیٹھا رہا تو انہوں نے کہا کہ میں 3 سال بعد پاکستان ختم ہے. میں نے کہا یہ تمہاری سوچ ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پاکستان کو 70 سال سے انہوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، نہیں مٹا سکے، اب کیا کر لیں گے. وہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید. وہ اصل میں ہمیں مایوسی کس چیز سے تھے؟ ہم نہیں کر سکتے، اور لگتا یہی ہے کہ ہم نہ کریں تو کوئی کر نہیں سکتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، جہاں آپ کی امید ختم ہو جائے لوگوں سے، پھر جو شروع میں نے کہا نا کہ جہاں اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے وہاں ہم لوگوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب سارے کہتے ہیں کون ہے جی؟ عمران خان کو بھی آزما لیا، نواز شریف کو بھی آزما لیا، فلاں کو بھی آزما لیا، فلاں کو بھی آزما لیا. تو جب سب کو آزما لیا تو اب اللہ کو آزما لو نا. اب کس کو آزما لو؟ اللہ کو آزما لو کہ اللہ تو چاہے پرانا لا، تو چاہے نیا لا، تو جو مرضی لا، ہمیں مطلب ہے انصاف والا لا، شریعت والا لا. ہمارے ملک میں انصاف شروع ہو جائے. اب بندہ کوئی بھی ہو، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جو مجھے پسند ہے وہی انصاف لائے گا. اگر وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں. دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا. یہ شخصیت پرستی ہے. اور اللہ کام کسی سے بھی. حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا، لیکن آج آپ کے پورے ایشیا میں عربی پڑھنے کے لیے جو اعراب لگائے تھے وہ اس نے لگائے تھے. کام تو اللہ نے لے لیا، صحابہ تک کو شہید کیا. کام تو اللہ کسی سے بھی لے سکتا. اس لیے عرض یہ ہے کہ شخصیات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جہاں امیدیں لوگوں سے ختم ہو جائیں، جہاں اسباب نظر آنا بند ہو جائیں. امید تو اللہ ہی سے ہوتی ہے. جہاں اسباب، سب سے پہلے تو ہماری نظر، امید، یقین اللہ پر ہونی چاہیے. اور جب اسباب بالکل، تو اب تو حق بنتا ہے کہ ہماری نظر، امید، یقین سب اللہ پر ہونی چاہیے کہ اس ملک کا حامی و ناصر اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کے نظاموں کو بھی بنائے گا. ابھی 3-4 دن پہلے بھائی سے بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس بھی وہ جمیل بھائی آئے تھے، تو وہ UK میں چلے گئے. ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ ہمارے وہ یہاں پہ وہ نہیں ہوتے جس کو ٹماٹر املوک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، آج کل موسم ہے، تو یہاں سے 500-600 کی 700 کی پیٹی مل جاتی ہے. تو وہاں سے وہ کتنے کا بتا رہے تھے؟ 2 کتنے کے دیے اس کو؟ 2 وہ ٹماٹر 6200 کی. وہ کہتے ہو پاکستان میں مہنگائی ہے. پاکستانی 6200 کے. اب ایک اور مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے امریکہ میں یہ جو تم لوگ کھاتے ہو نا ککڑیاں وکڑیاں، وہ کہتا ہے وہ ان کی کاٹ کے نا انہوں نے، تو وہ شاپر میں انہوں نے پیک کر کے رکھی ہوتی. بتا رہا $5 کی وہ ایک، وہ اس کو کیا بولتے ہیں، کاش، وہ $5 کی ایک وہ دے رہا ہے، $5 کی. ہاں، اور یہاں پہ ہمارے جانوروں کو ڈال رہے ہوتے ہیں. ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے؟ پوچھو دیہاتوں والوں سے، پوچھو جا کے، وہ جانوروں کو ڈالتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے، مہنگائی، ناشکری ہے. جو باہر رہ رہے ہیں نا ان سے پوچھو، زندگی مشین بنی ہوئی ہے. وہ 3 مہینے نہیں ہوئے اس کو کہہ رہے، وہ کہتا ہے میں تنگ آ گیا ہوں.
مشینی زندگی میں تو نفسیاتی ہو گئے ہوں. دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں ملک دیا ہے، ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ملا ہوا ہے. شکر ادا کرنا سیکھیں. اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. ضرورت کیا ہے؟ کھانا. الحمدللہ اللہ دے رہا ہے. نہیں کھا رہے ہم، کھا لیا. جس کو زیادہ مشکل یا زیادہ پڑھے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا شروع کرے، حضور کی زندگی کو دیکھے. وہ ذرا سا جس کا کوئی معاملہ بن رہا ہے، میرے بچہ باہر چلا ہونے میں ٹھیک ہو گئے. ہم نے باہر والوں کو بھی یاد نہیں کیا. کسی دور میں بڑا شوق تھا، لیکن جب سے اللہ نے اس جگہ پر لایا اور لوگوں کے حالات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا مل رہا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے کھاؤ. اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں میں. باہر والے جتنے بیٹھے ہیں چاہے فیملی سمیت ہیں، ان کو کسی کو تم فون کرو نا، وہ شکر کرتے ہیں ہمیں بھی کسی نے فون کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی کوئی گپ لگائے، ہمارے ساتھ بھی کوئی بات کرے. ہم لوگ تنگ آ جاتے ہیں. باہر والے ادھر پاکستان والے تو پھر 2-4 منٹ میں جان چھوڑ دیتے ہیں. باہر کی جو کال آتی ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بات کرو. وہ اپنے سارے کسی جب تک سنا نہ لے وہ جان نہیں چھوڑتا. اپنے ان کی سنتا کوئی نہیں. آج کل کسی کا غم کسی کے لیے سننے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مخلص بن جائیں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے درد حل تو اللہ کرے گا نا. ہم بیٹھ کے سن لیں اس کی پریشانی، اس کا دل لے لیں، پھر اس کو جس طریقے سے مرضی چلاؤ. اعمال سے زیادہ انسان اپنے آپ کو خدمت کے لیے قبول کرنا. اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، یہ سب سے پہلے ہیں. فرمایا معاملات سے اللہ جلدی ملتا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے اللہ ملتا ہے. خدمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو دم ہی کیا جائے. کسی کی خدمت کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی، کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے. یہ بھی خدمت ہے. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو کوئی ہاتھ ہے تو اس کو بٹھا لو. جانا تو ہے، مفت کا ثواب ہے. گاڑی ہے، گاڑی پہ بٹھا لو. کسی بھی طریقے سے کسی کے لوگ. آج کل سب سے زیادہ کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ہے محبت. محبت اور احساس اللہ ہم سب میں پیدا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جان بوجھ کر انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے اللہ سب کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ جن اعمال سے تیرا قرب حاصل ہو یا اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن اعمال سے تجھ سے دوری ہو یا اللہ ان اعمال سے بچا. یا اللہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے دین سے دور نہ فرمانا، دین سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ یا اللہ تو اپنے کرم اور رحم والے فیصلے فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنی دعائیں اور خیریں، برکتیں، رحمتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی یا اللہ ان میں ہمارا حصہ فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی پناہ عطا فرما. مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری و ساری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.